بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاتھ کے رکھتے ہی صدف بری طرح سے چلا اٹھی اور اس کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پھر چیخوں کا نہ رکنے والا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس نے جس کو دیکھا وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ وحشت دیکھ کر وہ کانپ کر رہ گئی۔ دوسرے پل صدف لہرا کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ دوسرے دن سرفراز کی لاش پولیس نے سڑک پر دریافت کی تھی اور لاش کی یہ حالت تھی کہ اس کے جسم اور چہرے پر جا بجا زخموں کے نشان تھے اور جسم میں خون بے حد کم تھا۔ یوں لگتا تھا کسی درندے نے بڑی ہی بے رحمی اور بے دردی سے اس کا خون پیا ہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق سرفراز گزشتہ رات شہر کے ایک باعزت بزنس مین نثار احمد صاحب کی لڑکی کو اس کی شادی سے لے کر بھاگا تھا۔ اب پولیس کو اس کی لاش ملی تھی لیکن لڑکی کا کوئی پتہ نہ تھا۔ کاشف خان شہر کے ایک معروف بزنس مین تھے۔ انہیں اپنے بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک سفر کرنا پڑتا تھا۔ چند سال پہلے تک کاشف اتنا کامیاب کاروباری نہ تھا، بس چھوٹا سا کاروبار تھا جس کو چلانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ لیکن اس کی محنت اور لگن اس کے کاروبار کو 10 سال میں بلندی اور عروج عطا کیا تھا۔ عروج حاصل ہونے کے بعد بھی اس کے اندر اور اس کے انداز میں تکبر پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ ہر ایک سے محبت اور عاجزی سے پیش آتا تھا۔ اس کی محنت کی وجہ سے ملک کی سب سے بڑی کپڑے کی انڈسٹری اس کے ساتھ کاروباری سودے پر راضی ہو گئی تھی۔ میٹنگ کا وقت رات کے 8 بجے طے پایا تھا۔ کاشف رات 7 بجے گھر سے نکل گیا۔ بیگم ایک خالص گھریلو عورت تھی اور وہ ہمیشہ ہی ان بے وقتی کاروباری میٹنگ سے چڑ کھاتی تھی۔ جلدی پہنچنے کے لیے اس نے ایک مختصر راستے کو چنا تھا۔ کاشف جانتا تھا اگر وہ مختصر راستے سے نہیں جائے گا تو شدید قسم کے ٹریفک میں پھنس جائے گا، جو کہ اسے گوارا نہ تھا۔ یہ وہی راستہ تھا جس کو اختیار کرنے پر پابندی تھی۔ اس کی وجہ اس سڑک پر ہونے والے پراسرار اموات تھی۔ پہلے پہل تو اس سڑک پر خاصی آمد و رفت ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں میں ڈر و خوف پھیلنے لگا۔ بہت جلد یہ خونی سڑک کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس کی وجہ لوگوں کی لاشیں تھیں جو اس سڑک سے ملا کرتی تھیں۔ وہ لاشیں بربریت اور وحشت کا اعلیٰ نمونہ ہوا کرتی تھیں۔ لاش کے چہرے اور جسم پر زخموں کے جا بجا نشان ہوتے تھے اور جسم میں خون بے حد کم پایا جاتا تھا، جس سے ایسا لگتا تھا یہ کسی درندے کا کارنامہ ہے۔ جب اس طرح کے واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے تو حکومت کی طرف سے انکوائری ٹیم تشکیل دی گئی، لیکن ٹیم کے ممبران بھی ان حادثات کا شکار ہو گئے۔ جو زندہ بچنے میں کامیاب ہو سکے ہمیشہ کے لیے پاگل ہو گئے۔ ان کے چہروں پر ایسا خوف پایا جاتا تھا کہ ناقابل یقین ہوتا۔ لوگوں نے ان واقعات کے بارے میں بہت قیاس آرائیاں لگائی تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ بدروحوں کا گروہ ہے جو لوگوں کو ورغلا کر عوام کا خون پی جاتا ہے۔ کوئی آدم خور شیر کی داستان سناتا تھا، مگر ایک روایت نے زیادہ شہرت حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کسی زمانے میں یہاں پر کسی ملک کے باغیوں کا گروہ آ کر رہنے لگا۔ یہ گروہ زندگی گزارنے کے لیے ڈاکے مارتا تھا۔ جب یہ واقعات بڑھ گئے، پولیس پارٹی ان مجرموں کی سرکوبی کے لیے روانہ کی۔ ڈاکو تو محفوظ رہے مگر پولیس والے کبھی واپس نہ آئے۔ اس کے بعد حکومت کوئی ٹھوس اقدام اٹھا پاتی، ملک میں طاعون کی وبا پھیلی جس سے پورا ملک شدید متاثر ہوا۔ طاعون اس علاقے میں بھی پھیلا۔ چونکہ یہ لوگ مطلوب تھے اسی لیے ان کی کوئی مدد نہ کی گئی، جس کی وجہ سے یہ سارا قبیلہ وبا کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ان مجرموں کی بدروئیں اس علاقے میں لوگوں کو مارتی ہیں۔ چنانچہ حکومی اقدام کا کوئی ٹھوس فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے اس سڑک پر آنے جانے پر پابندی لگا دی گئی اور اس سڑک کو حادثاتی مقام قرار دے کر بند کر دیا گیا۔ لیکن پھر بھی بہت سے منچلے نوجوان اس سڑک پر چلے تو جاتے لیکن کبھی واپس نہ آتے، اور ان کی لاشیں اس حالت میں ملتی کہ جو وحشت اور بربریت کا نمونہ ہوتی۔ کاشف بڑے ہی پرسکون انداز میں کار چلاتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا اور دل ہی دل میں ان لوگوں کی توہم پرستی پہ کہکے لگا رہا تھا جو کہ اس سڑک کو آسیبی قرار دیتے ہیں۔ ابھی تک اس کے ساتھ کوئی ایسی واردات نہیں ہوئی تھی جو غیر معمولی ہو۔ سڑک کے دونوں اطراف طویل میدانی سلسلہ تھا جس میں خضر پودے، جھاڑیاں اور اونچے نیچے ٹیلے وافر تعداد میں موجود تھے۔ کاشف کو کار چلاتے ہوئے 10 منٹ سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، لیکن سڑک ختم ہونے کا
نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سڑک تو شیطان کی آنکھ کی طرح لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے اندازے کے مطابق فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کے بعد اسے مین روڈ پر ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور اچانک اس کی نظر فیول میٹر پر پڑی۔ فیول کا نشان بتانے والی سوئی 0 کی جانب اشارہ کر رہی تھی، مطلب پیٹرول بھی ختم ہونے والا تھا۔ اب شدید قسم کی پریشانی کاشف کے چہرے پر نظر آنے لگی۔ ملاقات کا وقت بھی شروع ہونے والا تھا۔ اچانک کار نے جھٹکے لینے شروع کر دیے۔ چند لمحوں کے بعد کار لہراتی ہوئی سڑک کے دائیں طرف کچے میں اتر گئی۔ کار کا فیول میٹر 0 کی ریڈنگ شو کر رہا تھا اور کار رک چکی تھی۔ او خدا، اب کیا ہوگا؟ کاشف کار سے نکل کر بڑبڑایا۔ اس نے گھڑی دیکھی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ کاشف مزید پریشان ہو گیا۔ کمپنی کے لوگ کاشف کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اگر وہ لوگ انتظار کر کے چلے گئے تو بزنس کی ساکھ کو بہت نقصان ہوگا اور مارکیٹ بھی کافی خراب ہوگی۔ وہ شدید پریشان ہو گیا۔ اتنا ہی وقت لگ گیا تھا جتنا ٹریفک جام میں لگتا ہے۔ دور دور تک تا حد نظر ویرانے اور سناٹے کا راج تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس کو اپنے فون کا خیال آیا۔ اس نے فوراً ہی جیب سے موبائل نکالا۔ یہ دیکھ کر اس کو شدید قسم کی مایوسی ہوئی کیونکہ فون بند تھا۔ کاشف کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فون بند کیوں ہے۔ اس کو اچھی طرح یاد تھا کہ جب گھر سے نکلا تھا تو فون اچھی طرح چارج کر لیا تھا۔ شدید سردی کا احساس ستا رہا تھا، چنانچہ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر کار کا ہیٹر آن کر لیا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے، کاشف ایک عجیب سی آواز سن کر چونک پڑا، جیسے کوئی پائل پہنے چھن چھن کرتا چلا آ رہا ہو۔ کاشف کار سے باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلا، دور دور تک گہرے سناٹے اور خاموشی کا راج تھا، لیکن پائل کی آواز برابر اس کے کانوں کو سنائی دے رہی تھی۔ خوف کا احساس اس کے دل میں سرایت کرنے لگا۔ ویرانے اور سناٹے میں پائل کی آواز اچھے خاصے لوگوں کا خون خشک کرنے کے لیے کافی تھی۔ کاشف کو ساری پراسرار کہانیاں یاد آنے لگی جو کہ اس سڑک سے منسوب تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کو دور سے روشنی اپنی طرف آتی نظر آئی۔ اس نے غور سے دیکھا تو کوئی انسان ہاتھ میں لالٹین لیے چلا آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ ایک لڑکی تھی